ڈاکٹر صابر دیوی کا شمار ایسے شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے کئی اصناف پر صلاح آزمائی کی، ہر صنف کے لوازم کو محدود رکھا اور اپنی انفرادیت کی دیکھی ساخت چھوڑی، حیثیت ساتھ اور مواد و موضوع کے اعتبار سے اپنے تشخص کو اختیار کو درج کرایا۔ شعری اصناف میں آپ نے نظم و غزل کے ساتھ ساتھ لوہا اور رباعی جیسے اصناف میں اپنے فکر پر لوہا نمایا۔ آپ کے کلام میں فقری مشکل تصدیق اور اظہار کی مختلف جہتیں اپنی جگہ، فقری مشکلاتیاں اور خصوصی حرکتیں اپنی جگہ، تجربیت پسندی اور فقری مقاصد اپنی جگہ، لیکن آپ کے کلام میں موجود معنوی جہاد، فکری ارتقاء اور موضوعات کا تنوع بھی آپ کے کلام کی انفرادی خصوصیت ہے جو آپ کو آپ کے دیگر شعراء سے، دیگر معاصر شعراء سے مميز کرتی ہے۔ ڈاکٹر صابر دیوی نے اپنے شعری کائنات میں جس جہان معانی کی تخلیق کی ہے وہ بطالت آپ کی انفرادیت کا ظاہر ہے، جس میں خیالات کی حدت، محسوسات کی نزاکت اور جذبات کی لطافت موجود ہے۔ خاص طور پر آپ کے کلام میں پیشکش کا مخصوص اسلوب، طرز اظہار کا انوکھا پن اور موضوعات کا بھرپور تنوع ملتا ہے۔ ڈاکٹر صابر دیوی کے کلام میں کوئی فلسفیانہ فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نظام فکر و فلسفہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود فکری سطح پر آپ کی انفرادیت برقرار ہے۔ آپ کے شعری آہنگ میں روانی ہے، گویا ایک دریا ہے یا بہتا ہوا پانی ہے۔ آپ کا کلام اپنے عہد کی ترجمانی ہے، گردش لیل و نہار کی نشانی ہے۔ آپ کا کلام ایک ایسا دریا ہے جس میں ہر وقت طغیانی ہے، تحیر کی فراوانی ہے۔ آپ کا ہر مجموعہ کلام شاہکار لاسانی ہے جو خالی الذہن کے لیے بے سر و سامانی اور ذہن رسا کے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے۔ ڈاکٹر صابر دیوی نے اپنے گرد و پیش کے حالات و واقعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ آپ نے اپنے عہد اور سماج کا بڑی گہرائی اور باریک بینی سے جائزہ لیا۔ تہذیبی و تمدنی اور سماجی و معاشرتی تبدیلیوں پر آپ کی گہری نظر ہے۔ آپ حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے نتیجہ خیز نتائج اخذ کرتے ہیں، پھر اپنی ذکاوت و فطانت اور ذہانت و فراست سے ان اخذ شدہ نتائج کی تعمیم کرتے ہیں۔ یہاں آپ عموم کو خصوص اور خصوص کو عموم میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کا، خودآگاہ صلاحیت کا فنکارانہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صابر دیوی کے کلام میں طنز، تعریض، تعارض، معارضہ سبھی کچھ ہے۔ آپ نے عام موضوعات کو خاص انداز میں پیش کیا۔ آپ کے کلام میں کڑپا کا پس منظر، شہر کڑپا کا پس منظر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شہر کڑپا کے ادبی ماحول اور کڑپا کے حالات سے واقفیت رکھنے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کلام ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کڑپے کا عکس ادبی حسن کے ساتھ مترشح ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صابر دیوی اپنی شاعری کے لیے مواد اور موضوعات بڑی حد تک خود اپنے ماحول اور اپنے آس پاس سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی قوت مشاہدہ قوی اور احتساب کی سطح بلند ہے۔ یہاں یہ صراحت تحصیل حاصل نہیں ہوگی کہ موضوعات عام طور پر شعراء کے ہاں کم و بیش ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن پیشکش کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ شاعر کا اسلوب اور لہجہ مضمون اور خیال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شعری رویے اور خیالات کو برتنے کا انداز شاعر کے مقام و مرتبے کا تعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس خصوص میں اگر ڈاکٹر صابر دیوی صاحب کے کلام کا جائزہ لیا جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ پارس کا پتھر اور نقطۂ کیمیا موجود ہے جو ہر اس مضمون اور خیال کو جسے آپ باندھتے ہیں کندن بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ساگر سعیدی کے کلام میں عصری حسیت عجیب طرح جلوگر نظر آتی ہے۔ آپ کی غزلیں ہوں یا نظمیں، رباعیاں ہوں یا دوہے، ہر جگہ اپنے عہد کے حالات سے اپنا سروکار رکھا ہے۔ آپ کے کلام میں سماجی مسائل کی بازگشت ہے، ملی شعور کی بازیافت ہے، اخلاقی و افزاری نظام کے شکست کی گونج ہے۔ خاص طور پر آپ کی نظموں کے مجموعے عماد کی تمام نظمیں زبردست بیانیہ قوت کے ساتھ آپ کے اپنے شدید عصری امتزاج کا شاہکار ہے۔ عماد کے بارے میں مشہور نقاد پروفیسر شمشیر الرحمان فاروقی نے یہ لکھا تھا اپنے ایک نجی خط میں کہ عماد کو میں پورے ایک ہی نظم کے طور پر، ایک اکائی کے طور پر پڑھتا ہوں، اور میں نے بارہا عماد پڑھی اور ہر مرتبہ لطف اندوز ہوتا رہا۔ ڈاکٹر ساگر سعیدی کے دوہوں کے موضوعات میں موجودہ اخلاقی زوال، خود غرضی، مفاد پرستی، منافقت وغیرہ جیسے موضوعات اہم ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں طنز کی ایک عمومی فضا پیدا کی ہے۔ آپ نے مختلف سماجی ناخواریوں، بد اخلاقیوں اور بے اعتدالیوں کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور یہ سب آپ کا ہدف ملامت بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر ساگر سعیدی صاحب ایک شفاف کھری شخصیت کے مالک ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ زندگی کے نشے و فراز سے گزر چکے ہیں، حقائق کی سرگزانی کا تجربہ اور مشاہدہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں گل و گلزار سے بڑھ کر وادی بخار پسند ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا جہاں کے خاردار پودوں کو اپنے گھر پر سجا رکھا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر ساگر سعیدی صاحب سے ذاتی طور پر واقفیت رکھتے ہیں اعتراف کریں گے کہ آپ کی شخصیت اور فن میں کوئی تضاد و تباین اور اختلاف و اختلاف نہیں ہے۔ آپ جو ہیں، جیسے ہیں، آپ کی گفتار و کردار کا جو رنگ ہوتا ہے وہی آپ کے کلام میں جھلکتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا جو کھڑا پن بلکہ کھلدنا پن ہے، آپ کا کلام بھی اسی کا آئینہ دار ہے۔ ڈاکٹر ساگر سعیدی کے کلام کے ایک طالب علمانہ اور تائرانہ مطالعے سے بھی یہ محسوس کر لیا جا سکتا ہے کہ آپ کے کلام میں روایتی موضوعات اور سامان خیالات کی تکرار نہیں ملتی۔ آپ جدت پسند ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جدیدیت سے متعلق ہیں۔ آپ جدیدیت سے متاثر ضرور ہوئے ہیں، لیکن دبستان داغ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ناوابستگی سے وابستہ ہیں۔ مگر اس وقت کے ساتھ کہ تمام صالح روایات جدید صالح اور قدیم نافع سے وابستہ اور پیوستہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر ساگر سعیدی صاحب کی شاعری کے موضوعات، بالخصوص غزل کے موضوعات سے متعلق میری یہ ناقص رائے ہے کہ آپ کی غزل کے جو موضوعات ابتدائی رنگ تبدل میں ملتے ہیں، آپ نے اسی رنگ کو اب تک برقرار رکھا ہے۔ انتسریہ اور لہجے کی غزلوں کا لب و لہجہ اور رنگ و آہنگ آج بھی پوری آبادات کے ساتھ موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا کلام ابتدائی سے پختگی اور فنی بالغی کا حامل ہے۔ آپ کے کلام کے فنی محاسن، آپ کے لفظیات و معنیات، آپ کے کلام میں مستعمل تشبیہات و استعارات، اشارات و کنایات، یہاں تک کہ آپ کے مضامین و موضوعات ابتدا سے اب تک کم و بیش یکساں ہیں۔ مسلسل فکری ارتقاء اور تدریجی عروج سے عبارت آپ کا ایک کامیاب سفر محققین اور ناقدین کی توجہ کا طالب ہے۔ اس میں سماج کا شکریہ، اور یہ جو تحسین فن کی مجلس منعقد کی گئی یہ یقیناً ایک بہت بڑی ایک ہمارے وقت تھا جو اور بہترین انداز میں مستقبل میں ادا کیا جائے، اور اس طرح کی نشستیں ہوں تاکہ فن پر اور اس طرح کی مجلسیں ہوں اور خیالات سامنے آئیں۔ مجھے جو آپ لوگوں نے سنا، آپ سب کی حسن سماج کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی نام آپ جیسے سوال کرنا چاہیں کہ زیادہ دیتے وہ سوال
मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि मसाला पूरा क्यों नहीं पड़ना? मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह पूरा मसाला शाये हो जाएगा। अभी पूरा मसाला इसलिए नहीं पड़ा कि इस पर पूरी तरह मुझे एतमाद और इत्मीनान नहीं है। थोड़ा सा एक बार मैं अपने असातिज़ा को बता लूँ और फिर मैं मुतमईन हो जाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि ये सवाल मैं हमारे जनाब खुशबू साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आए अपना मसाला दीजिए। खुशबू साहब भी कई साल के मसाज में वो मुझसे गया वो